والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مقامہ محبت محبیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ نوکر ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ جو فرشتہ اس کی ڈیوٹی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہے۔ اب جو کہتے ہیں مصطفیٰ نہیں جانتے، نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، ان سے میری گزارش ہے سن لو، مصطفیٰ کے گھر کے چوکھٹ کے نوکر کا یہ عالم ہے۔ کوئی مشرق سے پڑھے، مغرب سے پڑھے، شمال سے پڑھے، جنوب سے پڑھے، پاکستان سے پڑھے، انڈیا سے پڑھے، سعودیہ سے پڑھے، دنیا کے جس حصے سے پڑھے، مصطفیٰ کے گھر کا نوکر سنتا ہے۔ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضور کے در کا یہ نوکر کے یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ ذکر کو سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ حاضری پیش کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں میری حاضری آج بارگاہ مصطفیٰ میں لگ جائے تو بلند آواز سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب ابھی ذکر دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا اور وقت بڑا قیمتی ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا اور آپ احباب سے میرا کافی اس علاقے میں آتا جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں وہ خطیب ہوں ہی نہیں، جو بندہ میں ہے ہی نہیں کہ جس کو مائک سے اتارنے کے لیے کل سنگانی پڑے گی۔ نہیں، مجھے زیادہ باتیں آتی نہیں، کم باتیں کروں گا، لیکن کچھ درد ہوتے ہیں جو میں بیان کر کے جاتا ہوں، کیونکہ درد نہ بیان کیا جائے تو مسئلہ مولوی صاحب آئے، نافمان آئے، خطیب آئے، نقیب آئے اور فضیلتیں بیان کر کے جائے، یہ بھی عاشق رسول ہے، یہ بھی عاشق رسول ہے، یہ بھی عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول کے گھر پاک میں نماز ابھی قائم نہیں ہوئی، بڑا عاشق رسول ہے بھائی یہ عاشق رسول ہے جس کے ہوتے ہوئے غازی ممتاز قادری کو پھانسی نہ دی، یہ عاشق رسول ہے جس کے ہوتے ہوئے شراب کے دل پاس ہو گئے، یہ عاشق رسول ہے جس کے ہوتے جاتے ہوئے ٹرانسجنڈر جیسے دل پاس ہو جاتے، یہ عاشق رسول ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، اس کی زبان پہ سچ نہیں آیا، یہ ابھی بھی عاشق رسول ہے نہیں، لیکن درد کی کچھ باتیں کرنی۔ آج ہم عرس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاک و ہند کے جو لوگ ہیں نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، میرے سنی کی ایک بات ہے، 11ویں یہ بہت زیادہ بکاتا ہے، عرس کی محفل میں بھاگ کے جاتا ہے، کام کر جاتے ہیں، چوتھا ہوتا ہے، 15ویں ہوتی ہے، سارے سواب کا پروگرام ہوتا ہے نہ، ساتھ ہی میرا سنی کہہ دیتا ہے جی لکھا ہوا تو کہیں بھی نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں تو اتنے لاکھوں روپے خرچ کیوں کرتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم پاک و ہند کے رہنے والے لوگ، بر صغیر کے لوگ علماء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، خصوصاً اولیاء کاملین سے ہمارا رشتہ محبت بہت مضبوط ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ رب۔ اور شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی تم پر احسان کرے، کوئی بھی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، یہ رب کا شکر ادا کرتے۔ جب کوئی بندہ احسان کرے تو دنیا میں احسان ہے، کوئی بھوکا تھا اس نے کھانا کھلا دیا تو یہ احسان ہے، بھٹکا ہوا تھا تو راہ دکھا دی تو یہ احسان ہے، پریشانی میں مدد کر دی تو یہ احسان ہے، کسی نے کوئی مدد کر دی کسی حوالے سے تو یہ احسان ہے۔ لیکن یہ کائنات کے سارے احسان، حتیٰ کہ بندہ مر رہا ہو اس زندگی بچا لے، یہ احسان چھوٹا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ بندے کو دولت ایمان نصیب ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے، کائنات کی یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا احسان یہ ہے بندہ کسی وجہ سے مصطفیٰ کا غلام بن جائے۔ اب آپ ذکر کر سکتے تو ہم پاک و ہند والے جو لوگ ہیں، ہم اولیاء کاملین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ایمان اور غلامی مصطفیٰ اللہ کے رسول کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ اب آپ اس پر دو بات عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟
سنیے، ہم جو لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، میں قادری لکھتا ہوں، کوئی سلطانی لکھتا ہے، کوئی سروری لکھتا ہے، کوئی چشتی لکھتا ہے، کوئی سروردی لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، اولیاء کاملین سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کیوں لکھتے ہو؟ تو میں جواب دیتا ہوں، سنو. قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا گیا وہ بخاری شریف ہے. جس شخصیت نے اس کتاب میں نئے نبی کے فرامین کو جمع فرمایا ہے اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا پورا نام علماء واقع میں آپ کا پورا نام بند بخاری سے دیکھا جائے تو ہمارے کہنے کا جواب مل جاتا ہے. وہاں نام لکھا وہ عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علماء جانتے ہیں کہ بخاری شریف امام بخاری نے اپنے نام کے ساتھ بخاری اور جوفی لکھا ہے. اچھا اب سنیے کہ امام بخاری نے اپنا نام لکھا کہ امام بخاری کے بعد زیادہ پر زیادہ جس بندے کی وجہ سے مسلمان ہوئے اس کا نام جوفی تھا. امام بخاری کے بزرگ جس بندے سے مسلمان ہوئے اس کا نام جوفی تھا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لیے احسان کے طور پر میرے نبی علیہ السلام کے سامان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جب اپنے نام کو لکھا تو نام لکھنے کے بعد امام بخاری نے جس نے آپ کے بزرگوں کو دولت ایمان کا احسان کیا تھا، امام بخاری نے نام لکھ کر قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جو اسلام کا احسان کرے اس کے احسان کو بھولو نہیں بلکہ نسلوں تک اپنے نام میں نام لکھو. ہم اگر لکھتے ہیں قادری، اگر ہم لکھتے ہیں رضوی، اگر ہم لکھتے ہیں چشتی، تو اس وجہ سے کہ یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ بڑے شریف کا علاقہ تھا تو جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن میرا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا میں آیا لوگوں کے دل ایمان سے خالی تھے. معین الدین چشتی نے ایک نگاہ فرمائی، اللہ نے 90 لاکھ کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. اب جب آئی یہاں کون مسلمان تھا؟ اللہ کے ولیوں نے نگاہ فرمائی. جب ایک نگاہ فرمائی تو لاکھوں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی کو نگاہ فرمائی، کسی کے دل کی دنیا بدل گئی. جس کو دیکھا جہاں میرا لگایا، جہاں جہاں دیکھتے ہیں اللہ کے ولی جہاں جہاں نظر فرماتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے سارے حضور کے دامن سے بدلتا. جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری آئے، ایک نگاہ فرمائی تو 90 لاکھ کو حضور کا غلام بنا دیا. لوگ کہتے ہیں بھائی میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی معین الدین چشتی نے تو ایک نگاہ فرمائی اور 90 لاکھ حضور کا غلام ہو گیا. اب آپ نے معین الدین کو یہ نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا سن اور کمالا میرے جوبن کا تماشا دیکھے اور پیتا توڑ کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اب بھی معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہے جنہوں نے ایک نگاہ فرمائی لاکھوں دنوں کے دلوں کو بدل بدل کیا تھا. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں، دور کی باتیں سنو تو شاید کوئی کہہ دیا پتہ نہیں کس کی بات ہے. آپ کے مشاہدے کی بات میں کرتے ہو، آؤ چلتے ہیں کراچی کی سرزمین میں، آؤ باب المدینہ میں چلتا ہوں. وہاں کے درویش بیٹھا ہوا ہے جس کو لوگ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری کے نام سے یاد کرتی ہے. اس بابے نے وہاں کراچی میں بیٹھ کر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے سر پہ نبی کا امامہ بھی سجا دیا، چہروں پہ مصطفیٰ کے چمک کو سجا دیا. مذہب یہ سمجھتا تھا اب کوئی علم میں ممتاز قادری نہیں رہا. جب مذہب یہ سمجھتا تھا اب ان میں نور الدین سبی نہیں رہا. جب مذہب سمجھتا تھا اب ان میں کوئی ایسا مذہب کے اندر نہیں رہا. اب یہ تو آئیے محفل ہوتے رہ گئے ہیں، اب تو ہمارے کو گھٹنے دیکھنے والے رہ گئے ہیں. اس وقت ممتاز قادری نے اٹھ کر کہا اگر نبی کی ناموس پر کسی نے بات کی تو ہم نے غوری شاہین میڈیا کے لیے بعد میں رکھا ہے، نبی کی عزت کے لیے پہلے رکھا ہوا ہے. اللہ جی انہوں نے بولا اس کا حدیث کا بولا سبحان اللہ. میرے بابا جی نے پھر دنیا میں کرام دیا اور لوگوں نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ان کو جوان ہونا ضروری کوئی نہیں، طاقتور ہونا کوئی نہیں، پھر بتا دیا دنیا والوں کو جب نبی کی عزت پر پہرے کا بنتا ہے تو ہر کچھ میں کوئی نبی چشتی کا غلام کر پہرا جاتا ہے. اب اب ذکر تو اللہ کے ولیوں نے نکاح فرما کر پھر کروڑوں کے لوگوں کو بدل دیا. پھر جو نوجوان جو کبھی جناب کسی کے آگے ناچتا تھا، جو کبھی جس کا دل کبھی کسی نے مجمع نچنا دل کر رہا تھا، کبھی کسی نے عمران خان نے ٹیکسی نچنا دل کر رہا تھا، اس نے جناب اس نے دل کر رہا تھا. اس مدد مجاہد ایک نگاہ فرمائی اور سبحان اللہ کوئی بھی آج سن رہا ہے اور پھر ایسا نعرہ لگایا
میں آپ کو بتاؤں بعض بندے بعد میں کہتے ہیں حافظ نوید جی تساں ہر ویلے حافظ بہادر نے بلانے ہو اے تساں محفل کرانے ہو یا جلسے کرانے ہو. بھائی جلسہ ہی محفل ہے حضور کی. جہاں حضور کی عزت کی بات نہ ہو, جہاں غیرت دین کی بات نہ ہو, وہ محفل میلاد کیا جائے. جہاں حضور کے جناب والا خاکے بن گئے, میرے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ ہو گئے اور نبی یہاں فضیلت کس نہ کرے. اب ابھی ذکر میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دین امن کا درس دیتا ہے, سچی بات ہے دین امن کا درس دیتا ہے, لیکن آپ کو بتاؤں نا قرآن پاک میں چند جگہ 2-3 جگہ آیا ہے, 12 جگہ میں 2 جگہ امن کا درس دیا ہے, لیکن نماز سے زیادہ آیتیں جو ہے جہاد میں بھی رب تعالیٰ نے ہمیں میں آپ کو قبلہ سعد رضی صاحب نے بڑی خوبصورت آج دنیا میں کئی مسلمانوں کی طرف نہ دیکھتا, کبھی انڈیا میں مسلمانوں پر مقبوضہ کشمیر میں نہ ظلم ہوتا, سیریا میں نہ ہوتا, شام میں نہ ہوتا, برما میں نہ ہوتا, اگر حضور کے صحیح دین لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اللہ کے ولیوں نے یہ نگاہ فرمائی, لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. جب لوگوں کے دلوں کو بدل دیا تو لوگ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو بابا جی کا میں کر رہا تھا, ہم اللہ کے ولیوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دولت ایمان, غیرت ایمان عطا فرمائی. اور جس کا پھر احسان ہو اس کا پھر تذکرہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو بندہ باب نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا. اور ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے. اب ہمارے ذکر وقت نہیں ہے, میں اس پہ آپ کو بہت ساری باتیں سناتا کہ اللہ کے ولیوں نے ہمارے دل کی حالت کو کیسے بدلا, کہاں بدلا, کیا کیا, اس پہ تھوڑا وقت نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں, کیونکہ جب بھی عرس ہوتا ہے نا بزرگوں کی تعریف اللہ کو ذکر نہیں چاہیے, کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارۃ من السیئۃ. فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں, لیکن احباب ذکر ایک درد دل والی بات ہے. ہم نے کچھ اتنی فضیلتیں سنا لی, میں اتنی فضیلتیں سنا لی, 2 نمبر لوگ اس طرف آ گئے اور کچھ لوگ تو مذاق بنانا شروع ہو گئے نا, بھائی ہمارے فلاں بھی بابا ہے, فلاں بھی بابا ہے, فلاں بھی اللہ کا ولی ہے, فلاں بھی قطب زمان ہے, فلاں بھی فلاں ہے, فلاں بھی فلاں ہے. تو پھر لوگ ہمارا مذاق کراتے ہیں. سب سے پہلے جو اعتراض کرنے والے ان کے لیے ایک جواب سن لیجیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 نمبر لوگ ہیں, میں کسی کے پاس نہیں جاتا, میں اللہ کر لیتا ہوں, میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو سنو, نبوت کا دروازہ بند ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے نبی علیہ السلام قیامت کو آ سکتا ہے کوئی نبی, حضور آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اب لیکن نبوت کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی معاذ اللہ کچھ وقت نبوت کا دعویٰ کرتے نا, آپ سنتے رہتے. اگر نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد بھی لوگ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ولایت کا دروازہ بند ہوا ہے. جہاں 1 نمبر ہوتا ہے وہاں پر 2 نمبر بھی ہوتا ہے, اور یاد رکھیں 2 نمبر وہاں ہوتا ہے جہاں 1 نمبر ہو. مثال کے طور پر میں اگر 1 نمبر کا تصور نہ ہو تو 2 نمبر کی طرف کون جائے. مثال کے طور پر اگر لوگ 1 نمبر ہو ہی نہ تو پھر 2 نمبر کون لے. ہمیشہ 2 نمبر اس کا آتا ہے جس کا 1 نمبر ہو. لیکن میں اپنے بولنے والے سنی سے آج ایک گزارش کروں گا اس مجلس سے, میری 2-4 گزارش آتے ہیں لیکن ہے بڑی. پہلی بات, بھائی تو بازار سے کبھی سوچا, لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیر صاحب یوں. میں آپ کو بتاؤں میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں, میں بھی جہاں کتنے بزرگ بیٹھے ہوئے, ہر بندہ کسی نہ کسی ولی کامل کا مرید ہے اور ولی کامل سے محبت رکھتا ہے. معاذ اللہ ایک بات کرتا ہوں, کسی کے پیر صاحب کے خلاف کوئی بات کر دے, پیر اسے بالکل مار دے, مرید اس کو بالکل مار دے. میرے پیر صاحب اس کو کیسے ضرورت نہیں یار, پیر صاحب بڑا مقام ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات کے سارے پیر دنیا مقام ہے کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پیر کی کوئی بات کرے تجھے غیرت آتی ہے, ظالموں نے میرے نبی کے خاکے بنا دیے, نہ تجھے غیرت آئی نہ تیرے پیر کو غیرت آئی. پوچھنا چاہیے اسے پیر کو, اور تم نے نبی کے نام کے ہاتھ چڑھائے, مولوی صاحب تم نے نبی کے نام کے نام اٹھایا, مولوی صاحب تم نے ہاتھ پیر صاحب تم نے نظر آنے, تیری گاڑی نبی کے نام پر ہے. نبی پر کی عزت پر جب حملہ ہوا تجھے خبر تک نہ تھی, قرآن کو جلا دیا گیا, تجھے خبر تھی, ظالموں نے میرے نبی کے خاکے بنا دیے, تجھے خبر تک نہیں, نبی علیہ السلام پر دو نماز پڑھنے کو بند کر دیا گیا, یہ خبر تھی. مسجدوں کو جناب کے لیے ظالموں نے بند کر دیا, تجھے بھی نہیں غیرت آئی, تیرے پیر کو بھی نہیں غیرت آئی. تجھے دیکھنا چاہیے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو تیرے مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے.
اب ابھی جی کر پھر ایک اور بات ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے امن پسند ہے، وہ نہیں نکلتے، وہ کہیں نہیں بات جاتے. سن جاتا ہے پیر حسین سے بڑا آتا ہے نکلتا ہے خار کا حسین ادا کر رس میں شبیری. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم سارے محرم میں لمبے پکاتے اور کھاتے ہیں، ہمیں کبھی سنا فلسفہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ امام حسین کوئی کرسی کے لیے معاذ اللہ نہیں تھے، نہ تو جناب والا کسی چیز کے لیے تھے، نہ تو سلطنت کے لیے تھے، کیونکہ تھی ہے حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن کے بعد پھر حضرت امام حسن نے دی تھی. آپ کو تو ضرورت تھی نہیں، بلکہ حضور نے نواسو کوئی کسی شاہ کی ضرورت نہیں تھی. آپ اگر نکلے تھے تو اس لیے نکلے تاریخ کی کتاب کو تو یہی لکھا ہے کہ حسین ابن علی یزید کے خلاف کس لیے ہوئے؟ یزید کتے لڑاتا ہے اور تیرا پیر بھی کتے لڑاتا ہے اور تو کہتا ہے میں حسینی ہوں. میں نے پہلے بھی کہا اس دن میں بھی کہا تو کہتا ہے میں حسینی ہوں اور حسین یزید کے خلاف اس لیے آیا کہ یزید کتے لڑاتا تھا اور تو بھی گھر میں گھر لڑاتا اور کہتا ہے میں یزید کا مخالف ہوں اور کام یزید کے کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں. حضرت امام حسین کے بارے میں ملتا ہے جب میرے حسین کی شہادت ہوئی تو حسین ابن علی کا سر سے آپ کا وقت وصال آیا تو حسین ابن علی سجدے کی حالت میں تھے. جب مولا علی شہید ہوئے مولا علی مسجد میں تھے، نہ تو کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تجھے کبھی سجدے کی تحقیق ہوئی. ایسا حسین ابن علی کے ماننے والا ہے، یہ سوچنے والی بات. اب ابھی کر تو سنیے حضرت امام حسین، اور اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو حضرت امام حسین اس کے خلاف اس لیے نکلے کہ یزید شراب پینے والا تھا، یزید جلوہ لانے والا تھا، یزید جو محرمات ہے اس کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا. اس وجہ سے حسین ابن علی اس کے مقابلے میں نکلے. تاکہ یزید میں نمازی آپ کا خطرہ ہے کہ یزید زندگی ہے، یزید بے نمازی ہے، نمازوں کو ترک کرتا ہے، یزید جلووں کو لگاتا ہے، یزید شریعت کی باتوں کا مقتضا کراتا ہے، فارسی کو فاجر ہے. آج سارے فارسی کو فاجروں کے نعرے ہم لگا کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. آج یہ سارے باتیں ہمارے حکمران نہیں کرتے. ہم ولی کا عمل کے محفل میں بیٹھے، کیا یہ سارے کام کتے پالنا ہمارے حکمران کا کام نہیں؟ کیا ہمارے حکمران نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو دین کا پتہ ہے؟ ان کو کل ہونا حد نہیں آتی، قنوت نہیں آتی، کہتے ہیں نہیں یہ ہم حسینی ہیں. نہیں، ساتھ مزید کا دے کر تو حسین سے کام لیتا ہے، بتا قیامت میں جزا کس سے مانگے گا؟ اگر حسین ابن علی نے کہا میں یزید کے خلاف اس لیے اٹھا کہ یزید کتے لڑاتا تھا تو جناب نے کہا بھی 5-5 منگے تو لہرے رہتے. حسین پاک کیا مگر ابھی کچھ ہی ملا کہ میں تو اپنی جان اس وجہ سے قربان کی تھی کہ ایسا ظالم سڑک پر بیٹھا تھا کسی نماز میں پڑھا نہیں تھا، تو آپ مومن کے لیے پڑھی مسلم نہیں پڑھی، تو پھر حسین کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اگلی بات اباب جی کر 2 نمبر لوگوں نے ہمیں بہت نقصان دیا اہل سنت کو. اولیاء کا نام لے کر میری بات اختتام کی طرف سننے والی باتیں. 2 نمبر لوگوں نے ہمیں بہت نقصان دیا. 2 نمبر پیروں کا نام لے کر 2 نمبر لوگوں نے اپنے آستانے چمکائی، اپنی گاڑیاں لی، اپنی کیا نہ کیا بنایا، لیکن نبی کی عزت کے لیے کچھ نہ کیا. حضور غوث پاک کے ماننے والے نے سارے آج جہاں جہاں پکتا تو سنیو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ بنایا تھا. کیا ہماری دیواروں میں مدرسہ نظر آتا ہے جہاں سے دین کی تعلیم نکلے؟ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو مدرسے دین کے قلعے ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر دین کی آبیاری کیسے ہوگی؟ اب ابھی ذکر تو یاد کر رہا تھا، سب سے پہلے 2 نمبر ان لوگوں نے جہاں اولیاء کی کاملین اور سچے لوگوں کا وہ حلیہ اوڑھ کر پھر انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. اور 2 نمبر پھر ہمارے ہاں 2 نمبر خطیبوں نے بس سر کے دور پر اور جناب اپنی تقریروں کے دور پر لوگوں کو نبی کا دین نہیں دکھایا، بس کرامتیں بیان کی، فضیلتیں بیان کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آج کے رسول اونچی سبحان اللہ ہونے کو سے جو جنت کا ٹکٹ اور اونچا جو اور بولے وہ جنتی ہے، تو اس نام پہ ہمارے عقیدے کو ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا گیا. اگلی بات 2 نمبر نقیبوں نے اخوان نے میں تمہیں کیا اثر ہوا؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، محفل پہ میری تقریر تھی، ممبر رسول پر بیٹھا ہوا پہلے 20 بندہ بیٹھا تھا. میں نے تقریر کی تو نیچے اتر کے مجھے کہنے لگا آپ کی تقریر سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، آپ نے جو باتیں کی اگر میرے خلاف بھی کی، میرے مسئلے کے خلاف بھی کی، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو 1 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے. میں کہا جی. کہا 1 لاکھ میں کون سی بات پڑھی؟ یہ پڑھی یہ پڑھی یہ پڑھی. میں کہا جی. کہا دوسرے نے یہ پڑھی. کہا ان کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا جی حضور کا اصول کے بعد اگر 1 مرتبہ بھی حل ہو جاتا تو کام کیا جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ ہمارے کیا کہا جاتا ہے جب تقریر کا وقت آتا ہے آپ جی جلدی کرے آؤ، ان بندیاں بھوک لگی، اس بندے پہلے نبی نے ڈبیا بھوک لگی جدو نبی. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں
ہمارے ہاں بہت بات ہے، ہمارے ہاں میں آپ کو بتا دوں نہیں کہ میں نعت کا خلاف ہوں، نہیں میں نعت سنتا ہوں اور نعت مومن کے روح کی رضا ہے، لیکن نعت سننی کس سے ہے؟ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اور اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ اور یار میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے نقیب خطیب میں بھی اپنی بھی کیا نقیب خطیب ناتوان رات کو شیعوں کا لٹریچر پڑھ کے صبح ہماری محفل میں بیان کیا جاتا ہے، کیا ہمارے اسٹیجوں پہ لوگ ایسے جملے نہیں پڑھتے جن کا وہ جی علی باج محمد کا کوئی ویر مقابل بھائی کیا نبی کہا کہ اگر علی کا بھی بھائی ہے اور نبی کا بھائی کوئی نہیں ہے؟ ہمارے اسٹیجوں پہ نعت پڑھ جب میں کیا تھا مجھے کیا بتا دیا کہ تو وہ سے آگے بڑھ کے کیا ہوا تیری گھر یہ کہے کہ نہ بڑھ سکی تیرا چہرہ مصطفیٰ سے مقابل نہیں ہو سکتا اور تم کیا رہا میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا تجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی اور تو کیا تھا اور تجھے کیا بنا دیا یہ اور اگلی بات ہمارے نعت ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو اور پہلے کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں 40,000 دیجیے، 50,000 کے نیچے میں نہیں آتا بھائی، میرے ساتھ 8 بندے ہوتے ہیں، 10 والا لگ ہوتا ہے، نیلے پیلے کپڑے لگ ہوتے ہیں اور جنہیں اتنے دور سے آتا ہوں تو 50,000 میرے اکاؤنٹ میں بھیجو، پھر میں کہتا ہوں جو سودا کر کے آئے اس کو بہت نبی کی بات ہم سودا سے نہیں سنتے محمد کے غلاموں سے سنتے۔ میں ایک مرتبہ تھا مجھے ایک بندے نے فون کیا کہنے لگا ابو صاحب ٹائم چاہیے 10 تاریخ کا، میں کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، کہنے لگے ابو صاحب آپ محسوس نہ کریں تو خرچہ شرچہ ہوتا ہے، میں کہا استاد من تجھ سے بھی کچھ مانگنا ہے یار، تجھ سے مانگنا ہے یار حضور کا غلام ہو کر، میں نے کہا تو ہمارا سودا لگا تو سن تجھ سے نہیں، ہمارا سودا ہوا ہے لیکن بظاہر مصطفیٰ نہیں ہوا ہے، پیسے لے کر نبی کا ذکر کرنا یار، اور پیسے لے کر کسی جو دنیا داروں سے نہیں، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نام، اور کی محبت کو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو ہوتے، اب ہم پیسے لے کر حضور کا ذکر کرنا اور دو نمبر اور ظالموں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو نبی کے دین کو نہ لوٹا، دونوں نہیں راجدھانی کے نام پر، خطابت کے نام پر، کس نام پہ لوگوں کو دو نمبر ٹی وی کے نام پر ایسا لوٹا گیا کہ میں آپ کو ایک اور درد دل والی بات بتا 60,000 نہ سونے دیتا، 30,000 نتیجہ دیتا، میں پوچھا میں نے اپنے مسیحی نے امام صاحب کی طرح جناب کے طریقے اور سن لو جو اپنی محفل میں بڑے سے بڑے خطیب کو بنائے، بڑے سے بڑے عالم دین کو بنائے، بڑے سے بڑے پیر صاحب کو بنائے اور لاکھوں روپے دے اور اپنے امام صاحب کی طرف 10-12 کا ہو، اس کے محفل میں میرا بھی مسلمان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں مجھے آپ بناتے نا تقریروں پہ، اگر آپ مجھے 10,000 دیتے ایک تقریر کا جڑا پورا مہینہ 5 نمازاں بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے، جنازے بھی پڑھائے، دعا بھی پڑھائے، وہ مولوی صاحب سے تمہیں خدمت کتنا کری سکنے ہیں لہذا گھر میں سنو آج کے لوگ مجرم ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے اماموں کی خدمت نہیں کرتے، اور جو اپنے ایمان کی خدمت نہیں کرتا اور ناخوانوں کو خطیبوں کو لاکھ روپے دیتا ہے، سن لو قیامت والے دن مجرم ہوگا کہ جس نے نبی کے مصلی سے کھڑے ہو کر نبی کی نماز پڑھائی، جس نے ممبر پہ بیٹھ کر نبی کے نام کے خطبے دیے، جس نے تیرے بچوں کو قرآن پڑھایا، تیرا جنازہ پڑھایا، تیرے لیے سارے ثواب کی دعائیں کرتا رہا، اس نے 10,000 دیتا رہا، اور جس نے 2-3 منٹ تیرے سامنے پیش کر ہم کہیں گے کپڑے پہن کر تیرے سامنے 2 منٹ تجھے اٹھایا اور تو کہتا ہے بھائی نہیں، اگر تو عاشق رسول ہوتا تو نبی کے مصلی کے وارث کی رضا ہی کرتا۔ سنو الیکشن جڑے آئے گی او جی آفا جی مولوی ہیں گلی چھندے نے کوئی نہیں اس کو واسطے ساتھ رہے۔ سنو حضرت علی نے مننے واسطے سارے اکانوی علی دا منوی علی دا نہ شکل علی ولی دا مری تو بخاری علی ایسو جب اکانوی علی دا من سنو حضرت علی نے مطلب جب حضرت حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو خلافت کا معاملہ کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، میرے مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا سنو اب سنو سارے لوگ آنکھیں بند کر کے سوچنا ایک مرتبہ ضرور، مولا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے نا پوچھا گیا جی آپ کیا کہتے ہیں خلافت کس کی ہو، میرے علی میرے پیلے علی نے فرمایا، حسن حسین کے بابے نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرمانے لگے لوگوں ہمارے مسلح کا زیادہ وارث، ہمارے دنیاوی معاملات کا زیادہ وارث وہ ہے جو ہمارے دین اور مسلح کا وارث ہے۔ فرمایا جو نبی کے مسلح کا زیادہ وارث ہے نا وہ سیاسی معاملات آج نے مولویوں نے سیاست کم اٹھایا، یہ ہماری بات ہے، پھر ہم جھوٹ نہیں بولتے، علی کا نام لے کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، سنو اگر علی کا نام لینے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے نام لینے والے ہیں تو ان کے رشتے داروں پر کرنا پڑے گا، پھر ان کی ماننے پڑے گی اور پھر سچ ہو کر سچ باتیں کرنی پڑے گی۔ میں اب آپ کا میری باتیں کہ لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں
وہ کہتے ہیں پتہ نہیں حافظ جی کس کس کو تنقید کا نشانہ اللہ. میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنے جمعے میں بھی کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا منبر رسول کی قسم اگر غلط بات کروں تو زمین کہاں دیتا ہے کہ تو نے کیا کر دیا، جا کر جھوٹی باتیں بتا دی. اور نبی کے سارے عاشق رسول ہے، نہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کسی بندے کو جو نا جناب تسیں اللہ پانچ پتر دیتے، 6 پتر دیتے، 3 پتر دیتے، اللہ ایک مدرسے داخل ہو رہا ہے اور جی نہیں جی مدرسے داخل کرایا تھا کھانسی ہے بندے کو کیا سن یہ مدرسے داخل کرایا تھا کھانسی کو تو تھوڑی دیر بعد جب مولوی روٹی کھانا تھا اللہ نے مولوی کھانے بول دیا. میں کہا اللہ نے تیری زندگی میں جب تجھے کہتا ہوں کہ بچہ داخل کرا تو کہتا ہے کھائے گا کہاں سے، اور جب بھاری آتی ہے تو کہتا ہے نہیں مولوی کھاتے بہت ہے. سن کھاتے یہ ہے لیکن پھر یہ ختم حکومت کے لیے جان بھی مولوی دیتے. مقدر کی بات ہے، تو میٹھا نہیں کھا سکتا، تو تجھے میٹھا کھائے تیرا شوگر تیز ہو جاتا ہے، تو نمکین نہیں کھا سکتا تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، تو کوئی چیز کو کھائے تو گھر میں نہیں کھا سکتا آپ آنکھوں کے ساتھ کھاتا ہے. یہ ماننے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تیری پکانے کی ہماری کھانے کی. یہ ایسے غافل نہ تجھے نہیں غافل کرے دور ہو جائے. اب ابھی ذکر تو یہ سوچنے والی باتیں، ہمارے بچے مدارس میں داخل نہیں ہوتے. ایسے عاشق رسول حسین ابن علی نے ساتھ کہا جدا کر قرآن پڑھو، 18.5 بچے ایک سے حاضرہ بھی نہیں چلا. ایسے کہتے حسین ابن علی نے مننے لے. اب آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں. میں آپ کو بات کو آج سب سے بڑا مسئلہ اولاد نہ فرمانا. سنو اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین آپ کے حوالے کر دو. اولیاء کاملین کا پیغام کیا ہے؟ حضور غوث پاک کا مدرسہ تھا جو مدرسے میں داخل نہیں ہوتا. حضور غوث پاک ایک جملہ کہتا ہے توجہ کر لیا آخری جملہ ہے میرا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یا قلیل العقل بھائی تو کلمت بجرا تو تمود اچھانا. آپ فرماتے ہیں یا قلیل العقل بھائی تو کلمت بجرا تو تمود اچھانا. آپ فرماتے ہو ایک کام عقل دریا کے کنارے رہتا ہے اسے ایسا مر رہا کہ یار تیرے پاس علم کا دریا گزر رہا ہے تو کہیں سے راز نہیں ہو رہا. تیرا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھتا تو سنو اپنے بچوں کو دین کی راہوں پہ ڈالو. اگر اللہ کے بھائیوں کو مانتے ہو پھر قرآن کا دامن تھامو، پھر نماز روزے نبی کی شریعت اور نبی کی عزت کے لیے نکلنا سیکھو. اب جس کے جی میں پائے روشنی ہم نے تو دل کرا کر یہ وقت درود و سلام درود و سلام بھائی درود و سلام. اور یہ سلام
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا ہلال امین جتنا تمام احتمام کے کیا یا اللہ سب تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں باوسیلہ حضور کا قبول و حضور فرما یا ہلال امین حقیقت حقیقتنا آئزنا غلامنا مقدسنا حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و حضور فرما آگے وسیلہ تمام انبیاء اولیاء صلحاء صالحین متقین محقرین مفسرین صحابہ کرام رضا اللہ اجمعین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و حضور فرما العالمین جنگ بدر جنگ احد جنگ کربل جنگ حنین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و حضور فرما سارا توبہ زلمی حمدہ شہداء کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و حضور فرما یا العالمین بالخصوص پیران کے پیر رشد زبید شنشائی والیہ بغداد کی بارگاہ کے اندر حدیتاً توفاً عزتنا علامنا مقدسنا بارگاہ یوسف کے اندر پیش کرتے مولا درجہ بدر یا اپنی بارگاہ میں قبول و حضور فرما سلطان الاولیاء سلطان حضور پیر بلال شاہ والیہ سندر کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرما یا العالمین سلسلہ آلیہ نقشبندیہ چشتیہ سروردیہ غوثیہ قادیہ رضاقیہ تمام ثلاثہ کے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرما یا العالمین بالخصوص اس علاقے کے اندر جتنے خواجگان علیہ مورد شریف خواجگان نئی شریف خواجگان کے پناہ شریف خواجگان علیہ گلہار شریف بابا کملہ بادشاہ پیر باقر شاہ جی سرکار صاحب مزار کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں مولا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و حضور فرما نبی پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ پاک آپ کے علماء اللہ پاک عاشقین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و حضور فرما صحیح عقیدہ رکھنے والے میرے آقا کی امت میں جتنے دنیا سے گزر گئے کہ اللہ سب کی بخشش عطا فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مقام میں دین میں عطا فرما عظیم مجد کے جن کے ماں باپ مشاہد استاد دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ سب کی بخشش عطا فرما تمام کے درجہ بلند فرما جن سنگیوں نے اس عرص مبارک میں اپنے حصہ ڈالا ہے ولی کامل کی عرص مبارک میں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما اللہ ان کی حاضری قبول فرما اس ولی اللہ کی عبادت ریاضت کا تقوی کا جو تقوی کا تقوی اللہ سب سے تو راضی ہو جا اللہ سب سے تو راضی ہو جا سب پہ اپنا کرم عطا فرما اپنا احسان عطا فرما بالخصوص عاشق رسول حضرت علامہ آدم رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما جتنے اولیاء اللہ کے حضور کی امت میں تمام کے درجہ بلند فرما یا اللہ پاک بالخصوص جتنے لوگ بیمار آئے ہیں اللہ کو شفا عطا فرما بے اولاد آئے ہیں اللہ اولاد عطا فرما بے رزق آئے ہیں اللہ رزق عطا فرما بالخصوص جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما علم عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ میری حضور کا صدقہ میرے آقا علیہ السلام کی آل نبی اولاد علی کا صدقہ اللہ سب کے دلوں کو روشن فرما سب پہ روشن فرما جو اصلی زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی موت اور عطا فرما اور دین پر چل کر اللہ پاک سے محبت عطا فرما
آقا کی غلامی عطا فرما، جو آج دین کے ساتھ ساتھی کھیلی جا رہی ہیں، اللہ پاک کو ہدایت عطا فرما، اسلام کو ہر جگہ ہر مقام پر اللہ بلندی عطا فرما۔ اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اللہ سب جتنے لوگ ہیں سب کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، جن کے چہرے پہ آقا کی سنت نہیں ہے اللہ آج عہد کر کے جائیں اور یہ کامل کے گزار کے آج آقا کی سنت ہم نے چہرے پہ سجانا ہے، اللہ ان کی ہمت اور عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله